السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں اور زندگی کے ہر معاملے میں تقوی اختیار کریں، تقوی کو زندگی کی بنیاد قرار دیں و تقوی کے سایہ میں زندگی بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو خلقت عطا فرمائی، اس خلقت کی تکمیل کے لیے نظام ہدایت مقرر فرمایا، اور ہدایت کی تاثیر کے لیے اس کا محور تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی انسانی زندگی کے لیے الہی طرز کا نام ہے، وہ انداز زندگی جو انسان کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اور وہ انداز زندگی جس کی خصوصیت یہ ہے کہ محفوظ زندگی انسان کو فراہم کرتا ہے۔ تقوی حفاظت و تحفظ کا نام ہے۔ محفوظ زندگی یہ انسان دنیا میں آفات سے محفوظ ہے، اور عاقبت و آخرت میں عذاب سے محفوظ زندگی تقوی انسان کو فراہم کرتا ہے۔ اور اگر تقوی نہ ہو، انسان دنیا میں بھی ہلاک ہے اور آخرت میں بھی ہلاک ہے، ہلاکت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تقوی کے لیے قرآن کریم نے انسان کی حیات کے مختلف شعبے اور پہلو ذکر فرمائے ہیں، جن میں ایک پہلو سورہ مبارکہ طٰہٰ آیا 132 میں بیان فرمایا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ان آیات میں سورہ مبارکہ طٰہٰ کی اس آیات کے سیاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض دستورات خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آیا 129 میں ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ان چند دستورات کے بعد، فرامین کے بعد، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ عاقبت تقوی کے لیے ہے، اور یہ مضمون قرآن کریم میں بارہا تکرار ہو رہا ہے۔ بعض آیات کریمہ میں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ہے، اس آیہ شریفہ میں وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ذکر فرمایا ہے۔
دستورات جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک دستور یہ ہے آیا 130 میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون، یہ تقویٰ کے تفصیل ہے، تقوی عملی ہے، وہ تقوی جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے روزمرہ معمولات سے تعلق رکھتا ہے۔ تقوی روزمرہ معمولات کے علاوہ کسی عمل کا نام نہیں ہے، انہی روزمرہ معمولات میں انداز الہی اپنانا تقوی ہے۔ اگر انسان کاروباری انسان ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار کا انداز اگر خدائی ہو، الہی ہو، ربانی ہو، یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان کاروبار کرے جیسے جی میں آئے یا جیسے بازار و مارکیٹ میں رائج ہے اس رواج کے مطابق حرام بھی کھائے، جھوٹ بھی بولے، کم تولے، مہنگا بیچے، غلط بیانی کرے، لوگوں کو دھوکہ دے، اور بعد میں وقت نماز وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اسے تقوی کہیں گے ہم۔ چونکہ یہ دکاندار یا یہ تاجر نماز کے اوقات میں نماز دکان بند کر کے اپنی دکان چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، بس بہت باتقوی انسان ہے۔ یہ نہیں ہے باتقوی۔ باتقوی وہ ہے جو دکان پر باتقوی ہو، جو معاملات میں باتقوی ہو، جو خریدنے میں باتقوی ہو، جو بیچنے میں باتقوی ہو، جو معمولات زندگی میں، روزمرہ امور میں، جزیات میں الہی انداز زندگی و حیات اپنائے، یہ تقوی ہے۔ نامناسب تشریح تقوی کی اور نامکمل تفسیر کے نتیجے میں تقوی باقی طرز حیات و باقی امور حیات سے ہٹ کر خود ایک الگ سے عمل یا ایک انداز سمجھا گیا ہے، اور اس گمان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، غلط فہمی میں، کہ ہم معمولات میں جیسے چاہیں عمل کریں، معمولات سے فارغ ہو کر اگر ہم نے بعض عبادات بجا لائیں کسی معین وقت کے اندر یا تھوڑے سے وقت کے اندر، تو تقوی کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، ہم باتقوی بن سکتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں ایسے نہیں ہے کہ انسان معمولات کو الگ کر دے اور تقوی ایک خاص عمل کے طور پر ایک معین وقت کے اندر آ کر تقوی کا عمل انجام دے اور باتقوی بن جائے، بلکہ تمام معمولات کو انسان نے تقوی کے مطابق بجا لانا ہے۔ ان میں ایک رد عمل و عکس العمل ہے لوگوں کے رویوں کے مقابلے میں۔ آپ جس معاشرے میں، معاشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دوسرے بھی آپ کے ساتھ بعض رویہ اختیار کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، معاملات انجام دیتے ہیں، آپ کی باتوں کی تائید کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کو متہم کریں، بہتان باندھیں اور تنقید کریں، تنقیص کریں آپ کی۔ یہ سب لوگوں کے رویے ہیں، معاشرتی رویے ہیں۔ ان معاشرتی رویوں میں باتقوی انداز اور بے تقوی انداز جدا ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل جدا ہیں، الگ ہو چکے ہیں، جدا ہیں بالکل۔ ان رویوں میں حق اور باطل ممتاز اور متمایز ہیں کہ انسان کا ان مثبت اور منفی رویوں کے مقابلے میں کیا انداز ہونا چاہیے۔
اگر کوئی مثبت رویہ آپ کے بارے میں رکھتا ہے تو آپ کیا کریں، اگر کوئی منفی رویہ آپ کے متعلق رکھتا ہے تو آپ کو کیا انداز اپنانا چاہیے۔ خصوصاً اگر ایک برجستہ شخصیت ہو، ممتاز شخصیت ہو، معاشرے کے اندر نمایاں شخصیت ہو، سرکردہ انسان ہو، جو عام معمول کے لوگوں سے معاشرے کے اندر ایک خاص مقام رکھتا ہو ان کی نسبت، ایسے انسانوں کے رویے قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور مقام نبوت پر فائز ہیں، ہادی امت ہیں، امام امت ہیں، راہبر ہیں اللہ کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس لیے رسول اللہ کو ہر ایک سے سروکار ہے، ہر شخص سے سروکار ہے، اسے رہنمائی کرنی ہے، اس کی ہدایت کرنی ہے، اسے علم و آگاہی عطا کرنی ہے، اسے امر و نہی کرنی ہے۔ نتیجے میں وہ بھی رد عمل دکھاتے ہیں، عکس العمل دکھاتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا ایک خاص باب ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہبری کے آداب و رہبری کے اصول قرآن امامت و رہبری کے آداب بیان فرما رہا ہے کہ رہبر الہی کو کیسے ہونا چاہیے۔ رہبر الہی جو اللہ کی طرف سے ہو یا اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو یا اللہ کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق ہو، یہ الہی رہبر ہے۔ اگر ان تین زمروں میں نہیں آتا، اللہ نے اسے منسوب نہیں کیا، اللہ کے حکم سے بھی نہیں ہے اور اللہ کے قائم کیے ہوئے معیار کے مطابق بھی نہیں ہے رہبر، یہ طاغوت ہے۔ بے شک دین کا پرچم اٹھا لے، بے شک اسلام کا پرچم اٹھا لے، بے شک مذہبی رہنما بن جائے، اگر ان تین دائروں کے اندر اور ان تین زمرات میں نہیں آتا، طاغوتی رہبر ہے۔ الہی رہبر اپنے رویے میں اور انداز رہبری اور انداز امامت میں، طرز امامت میں دنیاوی ائمہ اور گمراہی کے ائمہ کا انداز نہیں اپنا سکتا، ممنوع ہے اس کے لیے کہ وہ عام سیاستدانوں کا رویہ اپنا لے اور وہ عام دنیاوی و قومی و قبائلی رہنماؤں اور سیاسی رہنماؤں کا انداز اپنائے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے خاص آداب رہبری کے ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے ایک نمونہ ان آیات میں ہے، آیا 130 اور 131 132 میں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ صبر کریں جو کچھ آپ کو کہتے ہیں، جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے متعلق اور جو تہمتیں لگاتے ہیں، جو بہتان باندھتے ہیں اور جو آپ کی شخصیت کشی کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آیا آپ اسی طرح انہیں جواب دیں؟ کیا رہبر الہی کے لیے کیا حکم ہے لوگوں کی باتوں کے متعلق اور لوگوں کے اتہامات و تہمتوں کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کریں؟ قرآن کا فرمانا ہے کہ صرف ایک رویہ آپ کے لیے جائز ہے، عکس العمل، اور وہ ہے صبر۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، چونکہ عموماً رہبران قوم کے رہبر ہوتے ہیں لیکن ہوتے قوم کے مقہور اور معتوب اور قوم کے دباؤ میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے بہت کچھ روا و ناروا انجام دیتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوف رہبروں کے دلوں میں قوموں کا ہوتا ہے، اپنے ہی پیروکاروں کا ہوتا ہے یا اپنے ارد گرد موجود قوم کا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔
اگر میں نے یہ سوچا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ خدا کا درجہ دیتے ہیں، سیاسی رہنما، دنیاوی رہنما لوگوں کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، عوام کو۔ اس لیے عوام کو ورغلانے کے لیے ریاکاری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو خوش رکھنے کے لیے، وہ خوشنود رکھنے کے لیے لوگوں کے باتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر لوگ ان کی تعریف کریں خوش ہوتے ہیں، اور لوگ اگر ان کے اوپر تنقید کریں تو گھبرا جاتے ہیں۔ لوگ اگر ان کے بارے میں منفی کوئی بات، کوئی پروپیگنڈا، کوئی افواہ پھیلا دیں، یہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، اپنا رویہ بدل دیتے ہیں، اپنا مقصد چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی خوشحالی و خوشنودی کے لیے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اجازت نہیں ہے آپ کو لوگوں کی پیروی کریں، لا تتبع اہواءہم، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، اتباع نہیں کرنا، لوگوں کی خواہش پوری نہیں کرنا۔ آپ نے اللہ کا فرمان بجا لانا ہے۔ ممکن ہے لوگوں کو پسند آئے، ممکن ہے انہیں پسند نہ آئے، ہر دو صورتوں میں آپ نے فقط اطاعت اللہ کی کرنی ہے۔ اطاعت اللہ کی کریں، خدمت لوگوں کی کریں، لوگ خوش ہوں یا ناخوش ہوں۔ لوگوں کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں، طلب ہوتی ہے، تقاضے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ باقاعدہ رہبروں سے تقاضا رکھتے ہیں کہ آپ یوں کریں، آپ یوں نہ کریں، آپ اس جگہ آئیں، آپ اس جگہ نہ آئیں، آپ اتنی دیر گفتگو کریں، اتنی دیر گفتگو نہ کریں، اس موضوع پہ بولیں، اس موضوع پہ نہ بولیں، یہاں کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں، وہاں کے لوگ یہ پسند کرتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے تقاضے ہیں۔ اور سیاسی و دنیاوی رہنما بے شک دینی حلیے میں ہوں کہ سب سے خطرناک و خوفناک دنیاوی رہنماؤں میں وہ لوگ ہیں جو دینی لبادے میں ہیں، دینی لبادے میں دنیاوی رہنما ہیں، ضلالت و گمراہی کے رہنما ہیں، لیکن ہیں مذہبی اور دینی حلیے کے اندر ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ائمہ ضلالت میں اور ائمہ نار میں یہ ائمہ سب سے زیادہ خوفناک و خطرناک ہیں امتوں کے لیے۔ یہ زیادہ ورغلاتے ہیں امتوں کو، پرواہ کرتے ہیں عوام کی اور لوگوں کی باتوں کی، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے تبصروں سے بچنے کے لیے، یا کسی گروہ اور طبقے کے رد عمل سے بچنے کے لیے بسا اوقات دین کے صریح واضح احکام چھوڑ دیتے ہیں، پائمال کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، حدود خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں تاکہ لوگ باتیں نہ کریں، لوگ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں، حق بیان نہیں کرتے تاکہ لوگ ان کے بارے میں منفی رائے نہ اپنا لیں، لوگ ان کے بارے میں افواہیں نہ پھیلائیں، لوگ ان کے بارے میں پروپیگنڈا نہ کریں۔ اس سے بچنے کے لیے حق کو کتمان کرتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تقوی جو راہبر کے اندر ہو، امام کے اندر ہو، پیشوا کے اندر ہو، وہ تقوی ہے لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں استقامت دکھانا، صبر۔ صبر سے مراد سکوت و خاموشی نہیں ہے، صبر اپنی راہ کو جاری رکھنا، باتوں کی پرواہ کیے بغیر۔ صبر، صبور، صابرہ عربی زبان میں ان امور کے بارے میں ہے جو ایک جگہ جم جائیں، قائم ہو جائیں، ڈٹ جائیں اور ہلے نہیں، کسی دباؤ کی وجہ سے جا بجا نہ ہوں۔ عرب اس بادل کو صابرہ کہتے ہیں یا صبورہ، وہ گٹا جو ایک جگہ آ کر جم جائے اور ہلے نہیں اپنی جگہ سے، کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک یہ بادل ایک ہی علاقے کے اوپر قائم رہے۔ یا بکریوں کا وہ ریوڑ جو خیمے کے نزدیک، پڑاؤ کے نزدیک یا چشمے کے نزدیک رہے، پراکندہ نہ ہو، منتشر نہ ہو، وہیں پر اکٹھا رہے جب تک مالک نہیں اسے ہلاتا، اس وقت تک وہیں قائم رہے، اسے صبورہ کہتے ہیں۔ غنم صابرہ
اس کو کہتے ہیں جو بھیڑ بکریاں یا ریوڑ ایک جگہ پر قائم رہے، نہ ہلے۔ اس سے قرآنی اصطلاح اس لغوی معنی سے اخذ کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے یعنی بامقصد لوگ جب مقصد کے حصول کے لیے کسی راہ پر نکلتے ہیں، باہر گامزن ہوتے ہیں، ان کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، دباؤ آتے ہیں، اور ان تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنا راستہ جاری رکھتے ہیں۔ ان مشکلات کی وجہ سے راستہ نہیں بدلتے، حرکت متوقف نہیں کرتے، ہدف اور مقصد سے دستبردار نہیں ہوتے۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ صابر ہیں، جو مشکلات، دشواریوں اور سختیوں کے اندر بھی اپنا راستہ جاری رکھیں، ہر طرح کی رکاوٹ کے باوجود اپنی راہ کو جاری رکھیں، انہیں صابر کہا جاتا ہے۔ یہ صابرین ہیں، قائم، ڈٹے ہوئے اپنے موقف، اپنے مقصد اور اپنی راہ پر جو استوار لوگ ہیں، انہیں صابر کہا ہے قرآن نے۔ لوگوں کے رویوں کے بارے میں الہی رہبر کیا کرے؟ صبر کرے، یعنی قائم رہے، جھکاؤ پیدا نہ کرے، نرمی پیدا نہ کرے، لچک پیدا نہ کرے کہ عوام میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، عوام مجھ سے دور ہو جائیں گے، عوام مجھ سے اپنی حمایت واپس لے لیں گے، میں تنہا ہو جاؤں گا، میری مدد نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے، نہتا ہو جاؤں گا، اکیلا ہو جاؤں گا، یہ جو چاند ارد گرد ہیں یہ بھی چھوڑ جائیں گے۔ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے لوگوں کی، سارے منتشر ہو جائیں، سب چلے جائیں۔ وہ اپنے موقف پر قائم رہے، اپنی راہ پر قائم رہے، اپنے ہدف پر قائم رہے۔ فصبر علی ما یقولون، یہ تہمتیں، یہ بہتان، یہ افواہیں، یہ پراپوگنڈے، یہ سب جو رہبر کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے مخالفین یا خواہشات کے بندے، عبد الہوس انسان پھیلاتے ہیں، ان کو خاطر میں نہ لائے اور اپنی راہ کو جاری رکھے۔ یہ صبر ہے رہبر کا، امامت و رہبری کے مقام پر، کہ لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے فصبر علی ما یقولون۔ بعض دیگر آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تحزن علی ما یقولون، حزین نہ ہوں، ملال نہ آئے آپ کے دل میں، رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، جو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں پہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پر ہے کہ آپ جاری رکھیں، استقامت دکھائیں و لوگوں کی باتوں کی خاطر اپنے موقف میں تبدیلی نہ لائیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اور دوسرا یہ کہ آپ تسبیح خدا کریں، اللہ کے ساتھ اپنا ارتباط رکھیں، لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں، توکل لوگوں پہ نہ کریں۔ یہ فرق ہے الہی رہبر میں اور دنیاوی رہبر میں۔ دنیاوی رہبر حلیہ دین کا اپناتا ہے، لباس دین کا پہنتا ہے، اور بھروسہ عوام کی حمایت پر کرتا ہے، لوگوں کی تائید پر کرتا ہے، لوگوں کے تعاون پر اعتماد کرتا ہے، اللہ کو صرف اس لیے پیش کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تاکہ لوگ اسے دینی سمجھیں، لوگ اسے الہی سمجھیں۔ اللہ کا نام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر ایک موقع ایسا آ جائے کہ جہاں پر اسے اللہ کے حکم کا خیال رکھنا ہو یا عوام کے رجحان کا، تو وہاں پر اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے اور عوام کے رجحان کا احترام کرتا ہے۔ یہ دنیاوی رہبر ہے، الہی نہیں ہے۔ الہی رہبر جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، توکل خدا پر کرتا ہے، ہدایت لوگوں کی کرتا ہے، رہنمائی لوگوں کی کرتا ہے، رہبری لوگوں کے لیے انجام دیتا ہے، سختیاں ان کی نجات کے لیے اٹھاتا ہے، لیکن توکل و بھروسہ لوگوں پر نہیں کرتا، اللہ پر کرتا ہے۔ اور لوگوں کے مقابلے میں صبر اختیار کرو اور خدا کی بارگاہ میں تسبیح اختیار کرو۔ سبح بحمد ربک، اور آپ
اپنے پروردگار کی تسبیح کرو، حمد خدا کی تسبیح کرو، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، مختلف اوقات میں، سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی تسبیح خدا کرو، غافل نہ رہو، وقبل غروبها، اور سورج کے ڈوبنے سے قبل بھی تسبیح خدا کرو، حمد خدا کرو، ومن آناء اللیل، اور رات کے آنات و اوقات، اور رات کی گھڑیوں میں اور رات کے اوقات میں آپ اللہ کی تسبیح کرو، فسبح، رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، واطراف النہار، اور اطراف نہار، دن کے دو آخری حصے، اختتامی حصے دن کے، اطراف نہار، طرف جہاں سے دن شروع ہوتا ہے اور جہاں پر دن ختم ہوتا ہے، اطراف نہار میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، لعلک ترضی، کہ شاید یہ تمہیں راضی کر دے، اس سے وہ تشویش ختم ہو جائے اور حزن ختم ہو جائے جو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے یا ہوتا ہے، لوگوں کے منفی رویوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے جو آپ کے دل میں حزن و ملال پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح کرو، حمد خدا کرو، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو۔ بعض علماء نے اس آیہ کریمہ سے اوقات نماز استفادہ کیے ہیں کہ یہ آیہ دلیل ہے کہ ان سے 5 وقت کی پنجگانہ نماز ثابت ہوتی ہے۔ اگرچہ تکلفات کے ساتھ، زحمات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے ان آیات سے پنجگانہ نمازیں اس آیت سے نکالی جا سکتی ہیں، لیکن جیسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ تکلف کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، اور قرآن کی ہدایت تکلف کے بغیر ہے۔ تکلف یعنی زحمت کے ساتھ بہت ساری چیزوں سے چشم پوشی کریں، بہت سارے اور قواعد کو لاگو کریں اور پھر یہ کہیں کہ ان آیات سے 5 وقت کی نماز استفادہ ہوتی ہے اس آیت سے، یہ ممکن ہے، اتنی زحمت کے ساتھ کریں تو یہ ممکن ہے، لیکن اگر یہ تکلفات میں نہ پڑیں تو آیہ کریمہ شاید اوقات پنجگانہ نماز کے لیے نہیں ذکر کر رہی، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جہت آیت کی یہ نہیں ہے کہ اوقات نماز بیان کریں، جہت آیت کی یہ ہے کہ رہبر الہی جب اللہ کا دین ہدایت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، حق پیش کرتا ہے، اور لوگ جاہلیت میں مبتلا ہیں، بے شعور و کم شعور ہیں، اور ان لوگوں کے اندر ائمہ نار و ائمہ ضلالت موجود ہیں جو انہیں گمراہ کرتے ہیں، وہ اس الہی راہبر کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں تشویش پھیلاتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، وہ طرح طرح سے رسول اللہ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ ان تمام رویوں میں رسول اللہ کا طریقہ و انداز کیا ہونا چاہیے؟ اوقات پنجگانہ نہیں بیان ہو رہے، بلکہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ سیرت الہی، رہبر الہی کی سیرت کیا ہو کہ جب لوگ اس طرح کے رویے اختیار کریں یا مخالفین اس طرح کے رویے اختیار کریں، اس وقت کیا کریں؟ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس وقت رہبر الہی کی پناہ گاہ کیا ہو۔ خود رہبر کو بھی ایک پناہ گاہ چاہیے۔ عوام جب سختیوں میں آتے ہیں، دباؤ میں آتے ہیں، تو ان کی پناہ گاہ رہبر ہیں، مثلا ان کی پناہ گاہ رسول اللہ ہیں۔ امت کے اوپر اگر دباؤ آتا ہے، سختی آتی ہے، پناہ رسول میں جاتے ہیں، جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تھے اور آتش جنگ بھڑک اٹھتی تھی اور اس وقت کارزار بہت ہی گرم ہوتا تھا اور حوصلہ شکن حالت بن جاتی تھی بعض جنگوں کے اندر، چونکہ تعداد نہایت کم ہوتی تھی، اس طرف
مومنین کی، دوسری طرف لشکر کفر میں ان کی نسبت زیادہ افراد ہوتے تھے، یا ان کے پاس ساز و سامان و اسلحہ زیادہ ہوتا تھا، ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا، اور وجوہات ایسی تھیں جس میں بعض اوقات جنگ ایسی خوفناک حالت اختیار کر لیتی تھی کہ اس وقت سانسیں اکھڑ جاتی تھیں اور اس وقت حوصلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے، عزم اس وقت ڈھیلے پڑ جاتے تھے۔ تو وہاں پر سب، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم سب جتنے جنگجو تھے، جتنے بھی رسول اللہ کی سپاہ میں تھے، سب رسول اللہ کی پناہ میں جاتے تھے، پناہ لیتے تھے میدان جنگ میں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور وہ شجاعت رسول اللہ، شہامت رسول اللہ، دلیری رسول اللہ کی، اور شخصیت رسول اللہ کی، اور وہ عزم و حوصلہ رسول اللہ کا، وہ پناہ گاہ بنتا تھا، اور دوبارہ حوصلے بڑھا کر عزم دوبارہ ہم مصمم کر کے پھر میدان جنگ میں آتے اور پھر دشمن کے ساتھ نبرد کرتے اور کامیاب بھی ہو جاتے۔ یعنی میدان جنگ میں مومنین کی اور مجاہدین کی پناہ گاہ رسول اللہ تھے۔ تو میدان جنگ میں رسول اللہ کی پناہ گاہ کون تھا؟ رسول اللہ کس کی پناہ لیتے تھے؟ رسول اللہ اللہ کی پناہ لیتے تھے، اللہ کی پناہ میں تھے، اللہ کی طرف سے عزم رسول اللہ بڑھتا تھا، اور رسول اللہ کے ذریعے عزم مجاہدین بڑھتا تھا۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ رہبر الہی وہ بھی سختیوں میں ہوتا ہے، اور عوام سے زیادہ سختیوں میں ہوتا ہے، جنگ ہو یا صلح ہو، عام دن ہو یا بحرانی ایام ہو، رہبر پر زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور عوام پر کم دباؤ ہوتا ہے۔ عام لوگ، عام طبقات اس رہبر کی پناہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر سہارا لیتے ہیں، وہاں جا کر اعتماد اپنا بحال کرتے ہیں۔ اس شدید دباؤ میں الہی رہبر کس کی پناہ لے؟ اللہ کی پناہ لے، نہ لوگوں کی۔ لوگوں کی پناہ نہ لے، لوگوں کو سہارا نہ بنائے، اپنا توکل نہ کرے عوام کے اوپر کہ میں ان عوام کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور عوام پر بھروسہ کر کے میں یہ محاذ یا یہ نبرد انجام دے رہا ہوں، بلکہ وہ خدا کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرے۔ عوام اس کی طرف رجوع کریں گے، یہ خدا کی طرف رجوع کرے۔ آیت کی جہت یہ ہے، بحث اس پہلو سے ہو رہی ہے۔ اوقات پنجگانہ، نماز کی بحث نہیں ہو رہی یہاں پر، یہاں نماز زیر بحث نہیں ہے۔ ہر چند جن علماء نے عرض کیا کہ ان آیات سے اوقات پنجگانہ استفادہ کیے ہیں، مرحوم علامہ کے بقول کہ تکلف کے ساتھ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کام، لیکن اس تکلف کو، تکلف علمی و تکلف ادبی و تکلف تفسیری کو اگر چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو آیہ کریمہ اوقات نماز نہیں بلکہ جہت بیان کر رہی ہے رہبر دینی کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں، آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور آپ اللہ کی تسبیح کریں اوقات لیل و نہار میں، دن میں بھی اور رات کو بھی۔ ان اوقات میں طلوع الشمس سے پہلے و غروب الشمس سے پہلے، ان دو اوقات میں تسبیح خدا کریں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کی گھڑیوں میں اور رات کے اوقات میں بھی آپ تسبیح خدا کریں۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دو طرف ان کے اندر بھی آپ اللہ کی تسبیح کریں، یعنی دن رات میں مجموعے میں کچھ اوقات، کچھ آنات، کچھ گھڑیاں رات کی اور کچھ گھڑیاں دن کی، اور دن کے مختلف حصوں کی، یہ آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لعلک ترضیٰ، کہ یہ چیز آپ کو راضی کر دے گی، یہ چیز آپ کو اطمینان عطا کر دے گی۔ لوگوں کے اوپر بھروسہ راضی نہیں کرتا، رہبر الہی کی ڈھارس نہیں بنتا، پناہ گاہ نہیں بنتا، سہارا نہیں بنتا۔ اللہ کے ساتھ تمسک اور اللہ کی بارگاہ میں حضور در حقیقت پناہ گاہ ہوتا ہے رہبر الہی کا۔ آپ توجہ کریں، جتنے بھی کارزار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ساتھ جو لوگ تھے، اور رسول اللہ کا بھی رویہ و کردار یہ تھا کہ رسول اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے، لوگ رسول اللہ سے حوصلہ لیتے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایسے تھے۔ سید الشہداء کربلا میں بالخصوص وہاں یہ سیرت قرآنی بہت نمایاں ہے، متجلی ہے شخصیت سید الشہداء علیہ السلام میں، کہ سب سید الشہداء کی طرف نگاہ رکھتے تھے۔ وہ مختصر لشکر اور سید الشہداء کی پناہ گاہ اللہ کی ذات تھی، نہ عوام اور نہ لوگ۔ اس لیے سید الشہداء نے ان میں سے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ فاصبر علی ما یقولون، اس آیت کی ایک کامل تفسیر سیرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ لوگوں نے بہت کچھ کہنا شروع کیا، مدینہ سے شروع کیا، مکہ میں کہنا شروع کیا، راستے میں ہر طرف، لیکن سید الشہداء نے صبر کیا، یعنی قائم رہے اپنی راہ پر، اپنے موقف پر، اپنے ہدف پر۔ نہ مشوروں کی صورت میں لوگوں کی باتیں اثر انداز ہوئیں، نہ تنقید کی شکل میں باتیں اثر انداز ہوئیں، نہ پراپوگنڈا سید الشہداء کے عزم کو توڑ سکا، اور نہ کوئی اور لوگوں کا رویہ اثر انداز ہوا۔ سید الشہداء نے استقامت دکھائی اور آخر تک قائم رہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ اپنی آنکھیں آپ مد عین قرار نہ دیں وہ چیز جو ہم نے متاع، تمتع و لذت کے لیے بعضوں کو عطا کیا ہے۔ آپ کی مد عین نہ ہو۔ مد نگاہ کی حد کو کہتے ہیں، نگاہ دور تک دیکھتی ہے، لمبائی میں دیکھتی ہے۔ مد و امتداد لمبائی کو کہتے ہیں، سامنے کی طرف جتنی شے کھنچی ہوئی ہو، لمبی ہو، اسے مد کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم، بعض حروف کے اوپر شد ہے اور بعض کے اوپر مد ہے۔ مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اسے کھینچیں، لمبا کریں آواز کو۔ مد اسی کو کہتے ہیں۔ امداد بھی اسی شے کو کہتے ہیں۔ امداد کسی کی طرف وسیلہ آگے بڑھا دینا، اور امتداد ہاتھ پھیلانا کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے۔ مدہ یعنی بڑھانا، آگے کھینچنا، پھیلانا، لمبائی میں کسی چیز کو آگے بڑھانا۔ آنکھ مد عین یا مد نظر، آپ کہتے ہیں مد نظر عموماً اصطلاح استعمال ہوتی ہے اردو زبان میں کہ آپ کے مد نظر کیا ہے، مد نظر کیا ہونا چاہیے۔ مد نظر یعنی نگاہ کی لمبائی، نگاہ جہاں تک جاتی ہے، بڑھتی ہے آگے، یہ نگاہ کا بڑھنا آگے، یہ مد نظر ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز نگاہ جب آگے بڑھتی ہے اور جو کچھ نگاہ میں آتا ہے، دکھتا ہے انسان کو اور دکھائی دیتا ہے، یہ مد عین ہے، یہ مد نظر ہے۔ چونکہ انسان جس چیز کو حاصل کرتا ہے نگاہیں اسی کی طرف رکھتا ہے، تو وہ چیز مد نگاہ میں ہوتی ہے، امتداد نگاہ میں ہوتی ہے۔ نگاہیں اس پہ لگی ہوتی ہیں، اور نگاہوں کے پیچھے انسان بھی اسی شے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جو چیز مد نظر ہے، انسان کا مقصد ہے، انسان کا ہدف ہے، مقصود وہاں ہوتا ہے، اسے مقصود سمجھ کر انسان نگاہوں میں رکھتا ہے اور پھر اس کی طرف حرکت کرتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ، آپ کے مد نظر یعنی رہبر الہی کے مد نظر، مد نگاہ و مد عین وہ چیزیں نہ ہوں جو ہم نے دوسروں کے لیے، لطف کے لیے، ان کے لذت کے لیے اور ان کے سرگرمی کے لیے پیدا کی اور انہیں فراہم کی ہیں۔ وہ چیزیں آپ کے مد نظر نہ ہوں، آپ کے مد العین نہ ہوں، آپ کی نگاہیں ان پہ نہ لگی ہوئی ہوں۔ اب یہ نگاہوں سے و مد نظر سے انسان کا فرق معلوم ہوتا ہے، الہی ہے یا لبادہ اس کا دینی ہے، لیکن حقیقت میں غیر الہی انسان ہے۔ اس کی مد دیکھو، مد نگاہ جا کہاں رہا ہے، حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، مقام کیا
اس کا ہے مد نظر، کہاں پہنچنا چاہتا ہے، کس چیز کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس مد نگاہ و مد نظر و مد العین سے پہچانا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان لوگوں کے مد العین لذت کی چیزیں ہیں، متاع ہے، متاع دنیا ہے، لذت اٹھانے والی چیزیں، تمتع کا سامان ہے۔ آپ کے مد نظر یہ نہ ہو، تمتع نہ ہو، متاع و جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا وہ نہ ہو۔ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، ان میں ایک جو ظاہری دنیاوی متاع میں سے ایک چیز ازواج ہے۔ اب یہ لطف اندوز ہوتے ہیں ازواج سے، اور آپ ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھیں۔ لنافتنہم فیہ، یہ کیوں ہم نے متاع دنیا و متاع یہ لذت کا سامان کیوں دیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے سب کے اندر، تاکہ ان کو آزمائیں، آزمائشوں میں ڈالیں۔ اس لیے ہم نے انہیں لذت کا سامان دیا ہوا ہے۔ آپ اگر خدائی ہو، ربانی ہو، الہی ہو، تو یہ دیکھو کہ یہ متاع جو امتحان کے لیے دیا گیا ہے بعضوں کو، اس کو مد نگاہ نہ رکھو، مد نظر نہ رکھو کہ ہم نے بھی اسی سامان لذت تک پہنچنا ہے جو ہماری قوم کو باقاعدہ نصاب بنا کر پڑھایا گیا ہے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی نصاب یہ ہے کہ آپ اس سامان لذت تک پہنچیں، یہ کامیابی ہے۔ جس کے پاس سامان لذت زیادہ ہے اسے کامیاب انسان گردانا جاتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ امتحانوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے دیا ہوا ہے۔ آپ کی مد نگاہ، آپ کی مد نظر، آپ کا ہدف اور آپ کا مقصود ہو، نہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو اور نہ اس متاع لذت کی طرف رغبت ہو آپ کی، نہ لوگوں کا پراپوگنڈا حزین کرے اور حوصلے پست کرے آپ کے، اور نہ ہی یہ لذت کی چیزیں آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق خیر ہے و ابقا ہے، باقی ہے و بلکہ ابقا ہے، افعل کے ساتھ ابقا ہے تیرے پروردگار کا رزق۔ رزق خداوند تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو کسی موجود و مخلوق کی بقا کے لیے لازمی ہے، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ رزق کا مطلب جو مخلوق کی بقا کے لیے درکار سامان ہے، اگر یہ سامان اس تک نہ پہنچے، یہ وسیلہ، یہ ذریعہ اس تک نہ پہنچے، یہ مخلوق ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ ایسی چیز جس کے نہ ہونے سے مخلوق ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، اسے قرآن میں رزق کہا جاتا ہے۔ رزق ہم نے غلے کے اندر منحصر کر دیا ہے، قرآنی اصطلاح کو ہندی میں اور فارسی میں لا کر اور اس کو اپنے معنی سے ہٹا کر دور کر کے غلات کے اندر منحصر و محصور کر دیا ہے۔ رزق وہ وسائل، وہ ہستی، وہ عطیہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو بقا کے لیے، مخلوق کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بس رزق کے اندر بقا کا عنصر اس کی رزقیت کو معین کرتا ہے۔ یہ کتنا رزق ہے، جتنی اس کے اندر خاصیت ابقا ہے، جس قدر وہ بقا دے سکتا ہے، مرزوق کو بقا دے سکتا ہے، اتنا عالی رزق ہے۔ اور جس کے اندر ابقا کی صلاحیت کم ہو، اس کی رزقیت بھی کم ہے، اور جس کے اندر بالکل ہی ابقا نہ ہو، بقا نہ ہو، وہ رزق کے زمرے میں ہی نہیں آتا، وہ رزق نہیں ہے، وہ مہلک چیز ہے۔ مثلا انسان کے پاس غلات ہوں فراوان، لیکن یہ غلات بقا کا سامان نہ ہو، بلکہ یہ غلہ، یہ کھانا، یہ پیٹ کی خرابی کا سبب بنے، بیماری کا سبب بنے اور ہلاکت کا سبب بنے، تو یہ کھانا رزق نہیں ہے، یہ کھانا زہر ہے، اس کے لیے مہلک ہے یہ کھانا۔ رزق وہ کھانا ہے جو بقا کا سامان ہو، جس کے اندر
اتنا کھانا رزق ہے جس سے بقا انسان کو حاصل ہو، اور جو بقا سے آگے کھاتا ہے وہ رزق کے زمرے میں درج نہیں ہوتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رزق رب خیر ہے و رزق رب ابقا ہے، اس کے اندر بقا کی خاصیت زیادہ ہے۔ متاع عربی زبان میں ایک تھوڑی سی دیر کے لیے لذت اٹھانے کو کہتے ہیں، اور اس وسیلے کو کہتے ہیں متاع، جو تھوڑی سی دیر کے لیے لذت دے انسان کو۔ جیسے کوئی چیز آپ لذیذ منہ میں رکھتے ہیں اور منہ میں رکھتے ہی فوراً گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، 1 منٹ کے بعد نہ وہ شے نہ اس کی لذت ہے، اس کو متاع کہتے ہیں۔ اور قرآن کا فرمانا ہے کہ دنیا ساری ہی متاع ہے، یعنی ایک لذت ہے مختصر، اور وہ بھی ذائقہ کی لذت، حص ذائقہ کی لذت ہے جو آنن فانن گزر جائے گی، اس کے اندر بقا نہیں ہے۔ بقا اس کے مقابلے میں ہے متاع، یعنی وقتی لذت، تھوڑی لذت، مختصر سی لذت، یہ متاع دنیا ہے۔ لوگوں کو متاع دیا ہے اور رسول اللہ کے لیے بقا ہے، رزق ابقا ہے، رہبر کے لیے رزق ابقا ہے۔ امت متاع کے پیچھے ہے اور نافہم بے شعور متاع کے پیچھے ہیں، لذت، مختصر لذت اٹھانے والی شے کے پیچھے، اور رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ ابقا کے پیچھے، آپ کا ہدف رزق ہو جو خیر ہے وہ ابقا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور رہبر الہی کو دوسرا دستور یہ ہے، پہلا یہ تھا کہ لوگوں کی باتوں پہ پریشان نہ ہوں، لوگوں کی باتوں میں آ کر ارادہ تبدیل نہ کریں، توڑیں نہیں۔ لوگوں کی باتیں یعنی پراپوگنڈا، لوگوں کے طرف سے اچھالے گئے بہتان، تہمتیں، ناروا باتیں، غلط باتیں رسول اللہ کے متعلق، رسول اللہ کے خاندان کے متعلق، رسول اللہ کے ساتھیوں کے متعلق، یہ ساری باتیں پھیلا رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ تسبیح خدا بجا لائیں۔ اور ایک حکم یہ ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے اپنے اہل خاندان، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو آپ کے قریبی ہیں، اہل ہیں، انہیں نماز کا حکم دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے تحت سرپرستی جو افراد ہیں آپ کے، ان کو نماز کا حکم دیں آپ۔ یہ آیات کریمہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ اپنے اہل کو نماز کا فرمان دیں۔ مکہ میں بعض احکام ابھی لازم نہیں قرار پائے تھے، یعنی عمومی نہیں ہوئے تھے، بعض احکام تھے مختص رسول اللہ کے لیے جیسے نماز، اور بعض دیگر احکام خاص تھے رسول اللہ کے لیے، اور بعض رسول اللہ کو حکم تھا کہ خاص اپنے حلقہ خاص میں ان احکام کو لاگو کریں آپ۔ نماز ان موضوعات میں سے ہے جو جب دوسروں پر واجب نہیں تھی، عام مومنین پر، رسول اللہ پر واجب تھی، اور پھر رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ نے اپنے اہل کو بھی نماز کا فرمان دینا ہے، اہل کو بھی حکم کریں، امر کریں، نماز کے متعلق امر کریں۔ یہ احکام شرعیہ میں مسلمات میں سے ہے کہ مومن انسان اپنی اولاد کو نماز پہلے تعلیم دے اور پھر اس کے بعد امر کرے، نماز کا حکم دے، نماز کا فرمان دے کر نماز پڑھائے ان سے، کہ اس سے پوچھا جائے گا جب تک بالغ نہیں ہیں فرمان دے کر ان سے نماز پڑھوائے، حکم دے۔ یہ عام مومنین کے لیے حکم شرعی، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کہ فرمان دو ان کو، اور اگر نہیں کرتے بعض احکام پر عمل تو والدین کو حق ہے کہ ان کی تنبیہ کرو ان کو، اگر حدود خدا کی پرواہ نہیں کرتے۔ بچہ جب کم سن ہے تو تعلیم دیں، اسے تعدیب کریں، اس کی سکھائیں اس کو نماز،
اور جب بڑا ہو جائے، ممیز ہو جائے، تو اسے حکم دیں کہ نماز قائم کرے، فرمان دیں اس کو نماز قائم کرے۔ بالغ ہونے کے بعد پھر اسے قائم رکھیں نماز کے اوپر، اور امر بالمعروف کریں اسے نماز کے اوپر، اسے امر بھی کریں۔ نماز کے متعلق تاکید ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ آپ لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں آپ تسبیح خدا کریں، اللہ کی پناہ لیں، اور اپنے اہل کو بھی نماز کا فرمان دیں، بجا لائیں، تاکہ وہ بھی نماز قائم کریں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر استقامت دکھائیں، اقامہ نماز کریں آپ اور آپ کے اہل، اور اس پر قیام کریں، اس پر صبر کریں، اس کے اوپر قائم رہیں نماز کے اوپر۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے۔ لا نسألک، نہیں کرتے ہم سوال آپ سے رزق کے بارے میں، کہ آپ نے رزق کے لیے کیا کیا، آپ نے رزق کا اہتمام کیا کیا، اپنے یا اہل کے رزق کے بارے میں کیا کیا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، چونکہ رازق ہم ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ مرزوق ہیں۔ بعض اوقات رزق کا بہانہ قرار دیتے ہیں دین کو ترک کرنے کے لیے۔ احکام عموماً آپ مومنین کو دیکھیں، ایک بڑی اکثریت اس نافہمی میں مبتلا ہیں کہ رزق کی تلاش میں ہیں، روزی کی تلاش میں ہیں، دین پر عمل نہیں کر سکتے، مسجد نہیں آتے چونکہ رزق کا مسئلہ ہے، دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، اجتماعات میں شرکت نہیں کرتے چونکہ رزق و روزی کا مسئلہ ہے، واجبات بجا نہیں لاتے، رزق و روزی کا مسئلہ ہے۔ جہاں بھی مومن کو جس میدان میں حاضر ہونا چاہیے اور وہاں نہیں ہوتا، بہانہ و دلیل کے طور پر یہ پیش کرتا ہے کہ رزق و روزی کا مسئلہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رزق و روزی کا قانون بنایا ہے۔ بارہا یہ مطلب طلاب کے لیے عرض کیا ہے کہ خدا نے دو رزق بنائے ہیں، ایک رزق خدا نے پیدا کیا ہے اور لوگوں کو اس رزق کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس رزق کی طلب میں ڈال دیا ہے، طالب الرزق ہیں، جستجو یہ رزق میں ہیں، اور مارے مارے پھر رہے ہیں، تمام زمین کو چھان مارا ہے۔ جس طرح بعض دعاؤں میں بھی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ میرا رزق کہاں ہے، جبل میں ہے، ساحل میں ہے، صحرا میں ہے، دریا میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اور بھٹکتا ہوا گھوم رہا ہوں، کل حیران حیرت زدہ، معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک رزق ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ خدا نے اس کا رزق پیدا کیا ہے اور اس طبقے کو رزق کی طلب میں، رزق کی جستجو میں ڈال دیا، اور رزق ان کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اور ایک رزق اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایک طبقہ اور ہے الہی ربانی، انہیں رزق کے پیچھے نہیں ڈالا بلکہ رزق کو ان کے پیچھے ڈال دیا ہے، ان کی طلب میں رزق کو ڈال دیا ہے کہ رزق ان کو طلب کرے، رزق ان کی جستجو میں جائے، یہ اپنے مقصد کی طرف جائیں اور رزق ان کی طرف رخ کر لے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے، نہیں کرتے کہ رزق کے لیے کیا کیا آپ نے۔ جو آج پاکستانی قوم، متدین پاکستانی قوم، مومن پاکستانی قوم، اور ہر شیعہ کی زبان پر ہے کہ اگر خدا کی راہ میں ہم اپنا بچہ ڈال دیں تو اس کے رزق کا کیا بنے گا۔ یہ پرورش ہے، یہ شعور ہے، یہ تربیت ہے کہ جو رزق کی جستجو میں ہے اس کے بارے میں مطمئن ہے کہ اس کا تو پتہ ہے کہ رزق کے پیچھے ہے وہ، اور جس کے پیچھے رزق ہے اس کے بارے میں پریشان ہے کہ اس کے رزق کا کیا بنے گا۔ ساری قوم، ہر طالب علم، اس کے گھر والے، اور خصوصاً جن کے گھروں سے کوئی طالب علم نہیں ہے، انہیں زیادہ طلاب کا خیال ہے۔ جنہوں نے اپنی اولاد دین کی راہ میں نہیں ڈالی، یہ طلاب کے بہت حامی ہیں، خیر خواہ ہیں۔ کس لیے حامی ہیں؟ بہت دل جلاتے ہیں طلاب کے لیے، اور طلاب کو مظلوم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے
یہ اللہ کی راہ میں آ گئے ہیں، اب کھائیں گے کیا؟ یہ اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں تو مطمئن نہیں، چونکہ ان کے رازق تو موجود ہیں، ہم ہیں، ان کا کون ہوگا؟ یہ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ تو دین میں آ گئے، یہ تو مدرسے میں آ گئے۔ یہ بے شعوری قوم کی فطرت میں اور قوم کی گھٹی میں ڈال دی گئی ہے کہ یہ حس نہیں ان کے اندر، یہ احساس نہیں ان کے اندر، شعور کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رزق کو دو طرح سے مقرر فرمایا ہے۔ ایک رزق ہے جسے مقدر کیا ہے، اور ایک وہ رزق ہے مقدر یعنی معین چھوٹا سا اندازوں میں رزق کی چھوٹی چھوٹی پٹلیاں بنائی ہیں اور وہ رکھ دی ہیں کہ یہ تیرے لیے ہے، تو پڑھ لے، ڈگری لے لے، ماسٹر کر لے، پھر اس کے بعد ملازمت کرے، اور یہ چند چھٹانک رزق یہ تیرے لیے ہے۔ پہلے تو محنت کر، تیرے گھر کا سارا سرمایہ تیری پڑھائی پہ لگے، پھر اس کے بعد تو رشوت دے کے ملازمت اختیار کر، پھر ملازمت میں جا کے ذلت برداشت کر، پھر آخر میں تجھے یہ ملے گا، یہ تنخواہ تیرے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں مطمئن نہیں کہ اس کی انتظار میں تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے رزق کو جس کی جستجو میں رکھا ہے، رزق کو جس کا طالب بنایا ہے اور اسے مطلوب بنایا ہے رزق کا، اور جس کے بارے میں قرآن فرما لے کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ اپنی روٹی کے لیے کیا کیا تو نے، جو کتنے تو نے حاصل کیے، روٹیاں کتنی تو نے حاصل کی، یہ پوچھیں گے نہیں تجھ سے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ رازق ہم ہیں، تو نہیں ہے۔ سوال اگر بنتا ہے مثلا طالب علم کا رزق کہاں سے آئے گا، تو رازق جواب دے نا کہ مرزوق یہ جواب نہیں دیتا کہ آپ کا رزق کہاں سے آئے گا، وہ رازق سے پوچھو کہاں سے آئے گا۔ رازق فرما رہا ہے کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم ہیں رازق تمہارے، ہم تجھے رزق دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت تقوی کے لیے ہے۔ انحصار کے ساتھ منحصر کر دیا قرآن کریم نے عاقبت کو تقوی کے اندر۔ مانا کروں گا، پہلے بھی کیا ہے بعض آیات دیگر میں جہاں عاقبت متقین کے لیے تھی وہاں ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں تھوڑا بیان بدل کے والعاقبۃ للتقوی ہے۔ یہ موارد ہیں، یہ دستورات زندگی اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بحیثیت رہبر الہی اور دستورات و آداب رہبری، یہ تقوی ہے رہبر کے لیے۔ رہبر با تقوی جو ان صفات سے متصف ہو، والعاقبۃ للتقوی، یہ تقوی ہے اور عاقبت تقوی کے لیے ہے، اور عاقبت با تقوی انسانوں کے لیے، صاحبان ہی تقوی کے لیے ہے۔ یہ عملی میدان ہے جو قرآن کریم نے تقوی کے لیے ذکر کیا ہے، عام انسان کے لیے بھی اور خصوصاً ان نمایاں شخصیات کے لیے بھی جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدایت کے لیے مقام عطا کیا ہے یا حکم دیا ہے یا ایک معیار مقرر کیا ہے، اس معیار کے تحت ان کا فریضہ و مأموریت لوگوں کی ہدایت ہے۔ ان کا تقوی خدا نے الگ سے ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یہ بات تقوی نہیں ہے۔ اگر یہ بھروسہ لوگوں پہ کرتے ہیں، یہ بات تقوی نہیں ہے۔ اگر یہ پناہگاہ اللہ کو نہیں سمجھتے، یہ بات تقوی نہیں ہے۔ اگر یہ آناء اللیل والنہار و اطراف النہار میں یہ ذکر خدا نہیں کرتے، یہ بات تقوی نہیں ہے۔ اور یہ اگر متاع دنیا پر نظر رکھتے ہیں، متاع پر نظر رکھتے ہیں، یہ بات تقوی نہیں ہے۔ یہ اگر اس ابقاء کے لیے آمادہ ہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، یہ بات تقوی ہیں۔ اور اگر اپنے اہل کو، اپنے اہل خاندان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، وہ جو کچھ کریں، یہ بات تقوی نہیں ہے۔ انہیں حکم کریں، امر کریں نماز کے اوپر اور بندگی خدا کے اوپر، اور اگر ان میں صبر و استقامت نہیں ہے، بات تقوی نہیں ہے۔ اور اگر
یہ ہر چیز میں رزق کو بہانہ قرار دیں، رزق و روزی کو اپنا کھٹکا قرار دیں اور رزق و روزی کے لیے دین کو چھوڑ دیں، یہ باتقوا نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ رازق ہم ہیں، ہم نے آپ کو رزق دینا ہے اور آپ سے ہم رزق کا سوال نہیں کریں گے۔ ہم جن چیزوں کا سوال آپ سے کرنا ہے وہ آپ اس کے لیے کوشش کریں، جو اللہ نے عطا کرنا ہے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ اور یہ تقویٰ ہے، وہ عاقبت تقویٰ کے لیے ہے اور صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین و تمام مسلمین کو خداوند تبارک و تعالی توفیق تقویٰ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ حالات حاضرہ ملکی و عالمی حالات کافی آشفتہ ہیں اور جیسا پہلے سے ایک سلسلہ جاری ہے، مسلسل بحرانوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور آشفتگی ملکی مسائل میں بھی اور عالمی مسائل میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ملکی مسائل میں بہت سارے پہلو ہیں جو قابل تذکر ہیں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، مومنین کے لیے، ان کی طرف توجہ دیں، دھیان رکھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ناامنی ہے ملک کے اندر جو مسلسل جاری ہے اور وقفہ اس میں آتا ہے، لیکن یہ وقفہ خاتمہ نہیں ہے، اشتباہ ہے کسی کا اگر وہ اس وقفے کو دہشت گردی کا خاتمہ سمجھ لے۔ دہشت گردی کے خلاف اگرچہ ایک شعار سننے کو ملتا ہے، ایک مقابلہ ہو رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، ملکی فورسیں، ریاستی فورسز مصروف ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور اس میں متعدد لوگ جو ملوث ہیں دہشت گردی کے اندر انہیں ہلاک بھی کیا گیا ہے اور بہت سارے باقی بھی ہیں ان میں سے۔ لیکن جیسا بارہا کہا ہے کہ یہ لوگ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں یہ اصل جڑ یہ نہیں ہے، ان کا انجام یہی بنتا ہے، یہ ہلاکت ہی کے مستحق ہیں اور عبرتناک ہلاکت کے مستحق ہیں، انہیں عبرتناک طریقے سے ہلاک کیا جائے۔ قرآن کا حکم ہے جو مفسد فی الارض ہیں، قاتل ہیں اور دہشت گرد ہیں، انہیں عبرتناک طریقے سے ہلاک کیا جائے۔ یہاں ہلاک کیا جاتا ہے لیکن عبرتناک طریقے سے ہلاک نہیں کیا جاتا، عبرتناک طریقے سے، تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور وہ نہ آئیں اس راہ کے اندر۔ اصل جڑیں دہشت گردی کی جب تک نہیں کاٹی جاتی پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، چونکہ راسخ ہو گئی ہے، جڑیں جما چکی ہے دہشت گردی، پختہ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، رچ بس گئی ہے دہشت گردی مختلف طبقات کے اندر اور مختلف پہلوؤں کے اندر، ریاستی محکموں کے اندر دہشت گردی راسخ ہو گئی ہے۔ 3 بڑے عامل ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے، اور ان میں سے بعض عالمی دہشت گردی کا بھی سبب ہیں و ذریعہ ہیں۔ ان 3 بڑے عوامل میں سے ایک بڑا سبب عرب ملک ہیں جو مسلمہ طور پر پوری دنیا میں دہشت گردی کا ایک بڑا عامل ہے۔ ان کے پیچھے مغربی ممالک ہیں۔ مغربی ممالک اصل شیطنت ان کی ہے، عرب ممالک اپنے اقتدار کی خاطر اور اپنی جہالت و جاہلیت کی وجہ سے اس جرم میں اور اس جنایت میں شریک ہیں، خصوصاً عرب حکومتیں، عرب حکمران اور ان حکومتوں کے زیر سایہ بنے ہوئے بعض عوامی یا بعض دیگر مذہبی طبقات ہیں جو پورے دنیا کے اندر وحشت و دہشت پھیلا رہے ہیں، جن میں سر فہرست آل سعود ہیں جو دہشت گردی کے علاوہ کوئی اور مصروفیت ان کی اس زمین کے اوپر نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ سب مطمع نظر و مد نظر ان کے فقط دہشت گردی ہے، اور
وہ بھی مسلمانوں کی ہلاکت و قتل عام ان کے اہداف میں شامل ہے۔ اور اس زمرے میں متعدد قدم بھی اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ فوج بنائی ہے اب انہوں نے دیگر مسلمین کے لیے اور خصوصاً شیعہ کے لیے، جیسے شعار ہے کہ 34 ملکوں کی فوج یا 39 ملکوں کی فوج، کہ ایک توہم ہے، افسانہ ہے، لیکن اس افسانے کے پیچھے ایک گندی ذہنیت اور سوچ موجود ہے۔ یہ فوج کبھی نہیں بنے گی، نہ بن سکتی ہے اور نہ بنے گی کبھی، لیکن اس کے پیچھے ایک پلید سوچ موجود ہے، ذہنیت موجود ہے۔ اس توہم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا موجود ہے، اور ان کے جو وابستہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو خریدے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر منصوبہ کیا ہے، پلاننگ کیا ہے، اور یہ کس قسم کی سوچ دیگر مسلمانوں کے بارے میں رکھتے ہیں اور خصوصاً شیعہ کے بارے میں کس طرح کی ذہنیت کے مالک ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے، یہ مسلمات میں سے ہے کہ یہ توہم ان کا ہرگز عملی نہیں ہوگا، اتنی فوج مسلمان ممالک کی بنا کر اور اس کے پاکستانی سربراہ اس کا بنا کر اور پھر یہ قتل عام کریں گے مسلمانوں کا۔ اگرچہ پہلے یہ کام ہوا ہے فلسطین میں، آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ایک سابق جرنیل ضیاء الحق ملعون جس نے پاکستان میں یہ قتل و غارت کا آغاز کیا ہے، اس نے فلسطینیوں کو شہید کیا بے دردی کے ساتھ، اور سب سے بڑا قتل عام تاریخ کا اس شخص نے کیا فلسطینیوں کا کیمپوں میں۔ اس وقت یہ ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا تھا ایک دستہ لے کر اردن، اور وہاں سے اس نے فلسطینی کیمپوں پر حملہ کیا۔ معروف قتل عام ہے، صابرہ اور شتیلہ، 2 کیمپ تھے فلسطینیوں کے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں، اب میرے ذہن میں دقیق تعداد نہیں رہی، اعداد و شمار، ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی دن میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان قتل عام کیے، اور اس دستے کا قاتل دستے کا جو کمانڈر تھا وہ ضیاء الحق تھا۔ یہ کام اس نے کیا ہے پہلے فلسطینیوں کا قتل عام، اور وہ ننگ ابھی تک موجود ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ اس قتل عام میں شریک رہے ہیں۔ اب دوبارہ توہم یہ ہے کہ ضیاء الحق نے اگر یہ قتل عام کیا ہے تو دوبارہ بھی ان کے ہاتھوں سے کروایا جا سکتا ہے، یمن میں کروایا جا سکتا ہے، سوریہ میں کروایا جا سکتا ہے، عراق کے اندر قتل عام ہو رہا ہے اور مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ پہلے آل سعود نے دہشت گرد بنائے جنہوں نے ان 3 ممالک میں قتل عام کیا ہے، اور اب باقاعدہ تمام ممالک سے فوجیں کرائے پہ لے کر اور ان سے قتل عام تشیع کا عالمی سطح پر کرانے کا منصوبہ ہے یہ ان کا۔ یہ توہم ہے، عرض کیا کہ ہرگز دنیا کائنات ان کے سپرد خدا نے نہیں کی ہوئی ہے، اللہ کا ارادہ دنیا کے اوپر ہے اور خدا کا فرمان ہے، اور خدا نے ایسے اسباب و جنود پیدا کیے ہوئے ہیں جو ان شیاطین اور ان قاتلوں کو، ان فرعونوں کو اپنے حد میں رکھنے کا فن جانتے ہیں اور رکھیں گے وہ انشاءاللہ۔ لیکن یہ ان کی پلید ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ ہے سیاسی عالمی سطح پر کہ بحرین میں تشیع کا قتل عام کیا جائے، مختلف بہانے ڈھونڈ کے ان کے اوپر بلیم الزام لگا کر ابھی مقدمات چلا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، پھر آخر میں اسی طرح کا ایک فوجی دستہ بھیجیں گے کسی ممکن ہے پاکستانی کی سربراہی میں، اور وہ جا کر قتل عام کرے گا، اور ایک ہی دن میں منصوبہ ہے کہ بحرین کے شیعوں کو سب کو مثلا قتل کر دیں۔ یہ منصوبے ان کے پلید ذہنیتیں موجود ہیں، ان سے آگاہ رہنا چاہیے، مومنین کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ عزائم ذہنوں میں رکھتے ہیں، غافل نہ رہیں ان امور سے۔ اور اسی سلسلے میں مختلف تحرکات رہتے ہیں، ان تحرکات میں جو یہ عرب ملکوں کے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام کعبہ تھوڑے وقفے کے ساتھ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، وہ یہ آتے ہیں اس لیے کہ یہاں سے ریکروٹنگ کریں، یہاں سے افراد بھرتی کریں، ان کو آمادہ کریں، یہاں کے پاکستانیوں کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھائیں، اور مقدسات حرمین کعبہ و مسجد النبی
جیسے مقدس مقامات سے جو ان کے اختیار میں ہیں اس سے سوء استفادہ کریں، غلط فائدہ اٹھائیں، اور پاکستانیوں کے مذہبی عقیدت سے جذبات سے فائدہ اٹھا کر انہیں ملوث کریں۔ ہر اس جگہ پر جہاں آل سعود قتل و غارت میں مصروف و مشغول ہیں، جیسے یمن ہے، جیسے بحرین ہے، جیسے عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، ان ممالک میں قاتل بھرتی کرنے کے لیے مختلف ایام میں آتے ہیں۔ جب بھی یہ لوگ دورے کرتے ہیں پاکستان کے تو اس کے بعد پاکستان میں ناامنی کی نئی لہر پیدا ہوتی ہے، اور یہاں سے یہ افراد لے جاتے ہیں عالمی سطح پر بھی اپنے پلید عزائم کو عملی کرنے کے لیے۔ یہ وہ کام ہے جو انجام پا رہا ہے۔ یہ ایک رکن ہے دہشت گردی کا پاکستان میں۔ عرب ممالک جن کے پیسے سے، جن کی فنڈنگ سے وہ ہر سطح پر اور بھرپور پیسہ خرچ کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں دیتے۔ یہ طے بات ہے کہ عرب پیسہ آج تک ملک کی ترقی میں صرف نہیں ہوا، ملک کی دہشت گردی میں خرچ ہوا ہے، ویرانی میں خرچ ہوا ہے، قتل و غارت میں یہ پیسہ لگا ہے اور کام آیا ہے۔ دوسرا جو عنصر ہے دہشت گردی کے اندر، وہ سرکاری اداروں کے اندر جو اہلکار ہم فکر ہیں دہشت گردوں کے، بلکہ کفیل ہیں، سرپرست ہیں، سہولت کار ہیں، سرکاری سہولت کار ہر محکمے کے اندر پاکستان میں۔ حتیٰ پاکستان کی فوج پر کتنے حملے ہوئے، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، اور جو خفیہ ایجنسیاں ہیں فوج کی اور سویلین، ان کے دفتروں پر حملہ ہوا، ان کے بڑے افسروں پر، اہلکاروں پر حملہ ہوا، پولیس کے اوپر ہوا۔ خوب یہ سارے حملے باہر سے نہیں ہوتے، اندر سے تعاون ہوتا ہے ان کے ساتھ، جیسا کہ بعض خبروں میں آیا بھی ہے کہ فوج کے اندر بعض ایسے عناصر ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، متمایل ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ پاکستان کے جی ایچ کیو پر حملہ کرنا اور وہاں قبضہ کر لینا، اور نیوی بیس پر قبضہ کر لینا، ایئرپورٹ پہ چڑھائی کر دینا، کامرا ایئر بیس پہ چڑھ دوڑنا، جہاں بھی پاکستان کی حساس تنصیبات ہیں وہاں تک دہشت گردوں کی رسائی یہ ناممکن ہے، اندرونی عوامل کے بغیر ناممکن ہے۔ باہر کے دہشت گرد کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے اعلیٰ افسران یا اہلکار اس کام میں ملوث نہ ہوں۔ اور یہ گندگی پڑی ہوئی ہے پاکستانی اداروں کے اندر، یہ گندگی دھونے کی ضرورت ہے، ورنہ دہشت گرد چن چن کے مارتے جائیں، وہ بھی اور پیدا ہوتے جائیں گے، مچھروں کی طرح ہیں۔ پہلی نسل پر سپرے کریں، دوسرے دن پھر اتنے ہی موجود ہوں گے۔ جب تک یہ سہولت کار موجود ہیں سرکاری اداروں کے اندر، اس کو جب تک تصفیہ نہیں ہوتا، اور یہ کوئی ارادہ نہیں لگتا پاکستان میں، نہ عرب ملکوں کی روک تھام کے لیے پاکستان میں ارادہ نظر آتا ہے، اور نہ ہی سرکاری اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے سہولت کار دہشت گردی کے اور ہم فکر اور سرپرستی کرنے والے ان کے خلاف کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے دہشت گردی کے عوامل میں سے، وہ نظریاتی بنیاد ہے دہشت گردی کی، فکری بنیاد ہے دہشت گردی کی۔ ایسے طبقات، ایسے لوگ، ایسے افکار جن کا کام ہی دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دینا، واجب القتل قرار دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، جو ان کا دین ہے، جو ان کی تشریح ہے دین کی، اس کے مطابق وہ ہر آدمی کو واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ مذاہب، یہ مسالک اور یہ نظریے پھیلتے رہے اور ان کو چھٹی ملے کہ ان کے مدارس بھی ہوں، ان کے علماء بھی ہوں، ان کے مفتی بھی ہوں، اور ان کے تعلیمی ادارے بھی ہوں، اور ان کے اندر یہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے کے واجب القتل قرار دیتے رہیں، پھر گلیوں سے چن چن کے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ان کی۔ یہ جو لوگ تعلیمات دیتے ہیں، مسلمان کشی کی تعلیمات، ان کا نصاب ہے، ان کا سلیبس ہے کہ ہر وہ مسلمان جو تمہارے مسلک کے مطابق نہیں ہے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ، اور اسے قتل کر دو، اسے ختم کر دو۔ یہ بڑا سبب ہے دہشت گردی کا۔ اب اس کے ساتھ ملحقہ جزئی بھی مسائل ہیں جو کسی اور مناسبت میں عرض ہوں گے، لیکن اہم ترین جو مثلث ہے پاکستان کے اندر جسے دہشت گردی کی بنیاد یا جڑ قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ تین چیزیں ہیں، جن میں ایک رکن بیرونی ہے اور دو اندرونی ہیں۔
عرب ممالک اور ان کے ساتھ مغربی ممالک جو پاکستان میں دہشت گردی اور پوری دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں اور دیا ہے، پیسہ لگایا ہے، اور ساری دنیا کو معلوم ہے، اندھوں کو بھی معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، پاکستانیوں کو بھی معلوم ہے، ان فضلہ خور صحافیوں کو بھی معلوم ہے، اور ہر فرد کو معلوم ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، لیکن زبان پہ نہیں لاتے، چونکہ وہ پلید فضلہ اپنا اثر دکھاتا ہے، زبان پہ نہیں لاتے، اور آنکھوں سے سب دیکھتے ہیں اور ایسے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، لیکن عرب ملکوں کو روکتے نہیں ہیں پاکستان میں اس ظلم و جنایت سے۔ اور دوسرا، سرکاری اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے سہولت کار، ان کو تصفیہ نہیں کرتے، ان کو نہیں نکالتے یا انہیں سزائیں نہیں دیتے، ان کے اوپر مقدمات نہیں چلاتے، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جو موجود ہیں، بالکل انہیں چھیڑتے نہیں ہیں، عدالتوں میں نہیں لاتے، ان کا نام میڈیا میں نہیں آتا، کوئی بھی انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کہ یہ لوگ اصل مجرم ہیں اس ملک کے اندر۔ اور تیسرا، یہ مذہبی افکار ہیں اور خاص تفکر ہے مسلمان کشی کا، تکفیریت کا، جو پاکستان کے اندر راسخ ہوا ہے، اور اس کو بھی کھلی چھوٹی ہے کہ آپ جتنا چاہیں اپنے اس ملک کے اندر تکفیری نظریات ترویج دیں، پھیلائیں، آزاد ہیں آپ، اور اس آزادی سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جب تک تین عامل موجود ہیں، پاکستان امن نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے پاکستان امن ہو، عوام کے شعور سے پاکستان میں امن آئے گا۔ جب عوام میں شعور آ گیا تو وہ بیرونی مداخلت بھی بند کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے سرکاری سہولت کاروں کو بھی کر سکتے ہیں، بے دخل کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں عوام، اور اسی طرح جو تکفیری نظریات اور مسلمان کشی کے افکار اور شدت پسندی کے افکار پاکستان میں ترویج کرتے ہیں، انہیں بھی عوام سبق سکھا سکتے ہیں، عوام انہیں اپنی جگہ بٹھا سکتے ہیں۔ یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن دہشت گردی کے خاتمے سے زیادہ دشوار کام عوام کی بیداری و عوام کا شعور ہے، کہ یہ کام اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے کہ پاکستان کے عوام اتنے دکھ، درد، رنج برداشت کرنے کے باوجود ابھی تک اس آگاہی تک نہیں پہنچے جو ان کے اندر ہو جانی چاہیے۔ یعنی اتنی پٹی ہوئی قوم، اتنی لٹی ہوئی قوم، اتنی ستم رسیدہ و ستم دیدہ قوم ہوشیار ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے، لیکن ابھی شاید اور مزید وقت چاہیے اس قوم کی بیداری کے لیے۔ عالمی صورتحال خصوصاً مشرق وسطیٰ کے اندر، جہاں جنگ کا اصل نقطۂ اوج ہے، عراق، یمن اور شام، ہر تین محاذوں پر پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس وقت آل سعود نے اور دیگر چند عرب ممالک نے کھل کے واضح طور پر میڈیا کے سامنے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے بحال کرنے والے ہیں ایران کے خلاف مخالفت میں۔ یعنی یہ محاذ بن رہا ہے عرب اور اسرائیل، بہت جلد ہی ان کے مذاکرات ہو کے، اور تعلقات تو ان کے پہلے کے بھی ہیں، معاہدے پہلے کے بھی ہیں، لیکن اب کھل مکھلا یہ کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان 39 ممالک کو اسرائیل کی سپورٹ بھی فوج کو مل جائے۔ سوریہ کے اندر امریکہ نے حملہ کیا ہے گزشتہ ہفتے، اس بہانے سے کہ سورین حکومت نے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے ہیں عوام کے اوپر۔ اب ظاہر ہے کہ سوریہ ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جس کی نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، بے در و دیوار ایک مملکت ہے جس میں ہر ایک گھسا ہوا ہے، ہر ایک موقع پا کر اور وہاں مداخلت کر رہا ہے، ہر بہانے سے گھس جاتا ہے۔ ترکی جیسا ملک بھی سوریہ کے اندر اپنی فوجیں اتارے ہوئے ہے، اور چونکہ بے در و دیوار ملک ہے اس وقت، وہاں دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں، مختلف لشکر دہشت گردوں کے، ہر گروہ وہاں موجود ہے، ہر ملک کا نمائندہ وہاں موجود ہے۔ اس سوریہ کے اندر ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ ان کی صفوں کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔
اور ان کے حامی پاکستان میں اس وقت کثرت سے موجود ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد انہی افکار کی، جن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے فروغ والے افکار و نظریات ہیں، جن کی باقاعدہ سیاسی جماعتیں ہیں، جن کے تنظیمیں ہیں، جن کے مدارس ہیں، جن کے تعلیمی ادارے ہیں، بڑا نیٹ ورک انہوں نے بنا کر پاکستان کے اندر اور نرسری گویا لگائی ہوئی ہے عالمی سطح پر دہشت گردی کے لیے۔ ان کے حامی موجود ہیں اور دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی، قاتلوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں دلوں کے اندر۔ سوریہ در و دیوار چونکہ نہیں ہے، اس وجہ سے سب گھسے ہوئے ہیں اس کے اندر، منمانی کر رہے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے جا کر دنیا کو کوئی میسج دینا ہو، کوئی پیغام دینا ہو، سوریہ میں جا کر، پہلے افغانستان تھا اب سوریہ ہے۔ افغانستان میں امریکہ نے ایک، یعنی اس وقت دو طاقتیں، بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں آمنے سامنے ہیں۔ یہ زمانہ لوٹ آیا ہے جو 1960 اور 1980 کے درمیان جو زمانہ گزرا ہے، یہ 20 سال سرد جنگ کے، یا 1990 تک سرد جنگ کے جو ایام تھے وہ لوٹ آئے ہیں ابھی اس وقت۔ بیچ میں کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں سرد جنگ ختم ہو گئی اور ایک سپر طاقت نے منمانی کی، امریکہ نے، چند سال، لیکن اب دوبارہ روس نے اپنی طاقت بحال کر لی ہے اور بحال کر کے اپنی عالمی حیثیت کھوئی ہوئی دوبارہ حاصل کر رہا ہے اور حاصل کر لی ہے کسی حد تک، اور اب ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اور جس طرح دو درندے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دو بھیڑیے، دو درندے، جیسے دو کتے اگر جنگجو کتے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھی ہوگی پاکستان کتوں کا لڑائی زیادہ دیکھتے ہیں، شوقین ہیں پاکستانی، آپ سب نے دیکھی ہوگی۔ جب وہ دو کتے یا دو بھیڑیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو جھپٹنے سے پہلے اپنی باچھیں کھولتے ہیں، دانت دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ دانت دکھانا دھمکی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے دانت کیسے ہیں۔ اور اسی سے بعض اوقات وہ جو کمزور جانور درندہ ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دانت دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ مثلا آپ وہاں غور کریں، کتا جب اپنی باچھیں کھولتا ہے اور اپنی ناک چڑھا کر اور کھینچ کے اور دانت بالکل نمایاں کر کے دکھاتا ہے اپنے، تو سامنے والا کتا اگر کمزور ہو تو وہ اس کے دانت دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے کہ یہ تو بوٹی کر دے گا میری۔ یہ طریقہ ہے، درندوں کی لڑائی دانتوں سے شروع ہوتی ہے، دانت دکھانے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر دانت دکھانے سے بھاگ گیا، اگر نہ بھاگا تو پھر اس کے بعد غراتے ہیں، پھر اس کے بعد چپٹتے ہیں، پھر اس کے بعد کاٹتے ہیں۔ یہ تدریجاً آگے بڑھتا ہے سلسلہ۔ یہ درندے دونوں درندہ طاقتیں ہیں، روس اور امریکہ دونوں درندے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں اب صفارائی کی ہے، صفارائی کر کے ایک دوسرے کو دانت دکھا رہے ہیں۔ امریکہ نے دانت دکھایا ہے۔ افغانستان کے اندر کل امریکہ نے حملہ کیا ہے، نیا حملہ، اور ایک ایٹمی بم ہوتا ہے جو سب سے طاقتور بم ہے، غیر ایٹمی بم میں سے سب سے طاقتور بم جو نیوکلیر نہیں ہے، ایٹمی بم نہیں ہے، ایٹمی بم کے علاوہ دیگر ٹیکنالوجی جو غیر ایٹمی ٹیکنالوجی کے تحت سب سے زیادہ طاقتور بم کل امریکہ نے افغانستان کے اوپر گرایا ہے اور اس کی تصویریں دی ہیں۔ یہ افغانستان پہ گرایا ہے لیکن دکھایا روس کو ہے۔ یہ دانت ہے، یہ بیڑیے کا دانت ہے، یہ اس نے دانت دکھایا کہ دیکھو میرا اتنا بڑا دانت ہے۔ ادھر سے روس ہے، وہ بھی اسی طرح دانت دکھاتا ہے، اس نے بھی ان کو دکھایا کہ شمالی کوریا میں انہوں نے میزائل کا تجربہ کیا ہے، اور ایسا میزائل جو ایٹمی طاقت سے زیادہ پاورفل ہے۔ امریکہ نے غیر ایٹمی طاقتور ترین بم افغانستان میں گرا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے چند ہفتے پہلے ایک میزائل تجربہ کیا ہے جو نیوکلیر بم سے زیادہ قوی ہے وہ،
ظاہراً ہائیڈروجن بم ہے یا اس طرح کی ٹیکنالوجی نئی ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے. اور شمالی کوریا ظاہر روسی حمایت میں ہے، چائنا کی حمایت میں ہے. اور کل کا بیان بھی روسی صدر کا امریکی صدر کو یہ تھا کہ امریکی صدر کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف امریکہ ایٹمی طاقت نہیں ہے بلکہ روس بھی ایٹمی طاقت ہے، چائنا بھی ایٹمی طاقت ہے اور شمالی کوریا بھی ایٹمی طاقت ہے. یہ ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ کل کا بیان ہے روسی صدر کا. یہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے. یہ جنگیں کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن اپنی سرزمینوں پہ نہیں لڑیں گے. یہ جنگ نہ روس میں ہوگی نہ امریکہ میں ہوگی. یہ جنگ مسلمان ممالک میں ہوگی، سوریہ میں ہوگی، بحرین میں ہوگی، یمن میں ہوگی، عراق میں ہوگی. ایسے ممالک کے اندر کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ اپنا تصفیہ حساب بھی کرتے ہیں، عالمی مفادات کے لیے بھی کرتے ہیں، اور مسلمان ممالک کی بھی تباہی ساتھ ہو جاتی ہے. کئی فائدے ان جنگوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں. سوریہ ایک ایسا ملک ہے جس میں سب گھسے ہوئے ہیں اور ہر آدمی وہاں کچھ نہ کچھ کر کے دوسرے کو پیغام دے رہا ہے. اب جو انہوں نے امریکیوں نے حملہ کیا ہے سوریہ میں، یہ سوریہ کے لیے نہیں کیا، نہ سوریہ حکومت پہ کیا ہے نہ سوریہ فورسز پہ کیا ہے. یہ حملہ بھی دانت دکھانا تھا. ایک دانت اس نے دکھایا ان کو، پھر ایک دانت انہوں نے دکھایا کہ تیرے دانت ہیں تو ہمارے بھی دانت ہیں. خوب کیا جاتا ہے سوریہ کے اندر بم برسو، سوریہ تھوڑا ہی امریکہ کا حصہ ہے یا روس کا حصہ ہے، تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، مر جاتے ہیں تو مر جائیں. اس سے کیا؟ اور مسلمانوں کی یہ غفلت و نادانی و بے شعوری ہے، اور یہ عرب ممالک کی اور خصوصاً آل سعود کی جنایت ہے، تاریخی جنایت ہے ان لوگوں کی کہ انہوں نے، خبیثوں نے مسلمان ممالک کی سرزمینیں ان اپنے اقتدار کی خاطر ان وحشیوں کے سپرد، درندوں کے سپرد کر دی ہیں، جو جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں، ممالک کو تباہ کر رہے ہیں اور ویران کر رہے ہیں. ایک ثقافت دینی صدیوں کی 1400 سال کا ورثہ نابود کر رہے ہیں. اور یہی مسلمانوں کو تباہ کرنے کا ان کا وتیرہ ہے کہ ہر روز ایک نئے ملک میں جنگ چھیڑ دو، ہر روز اس نئے ملک کے اندر جا کر اپنی طاقت آزمائی کرو اور ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاؤ. یہی حال دیگر ممالک کا بھی ہے. خب یہ جو رنگ بنتا جا رہا ہے، عالمی جنگ کا شکل بنتی جا رہی ہے، لیکن یہ عالمی جنگ مشرق وسطیٰ میں لڑی جا رہی ہے اور لڑی جائے گی، اور چاہ رہے ہیں کہ اس میں شدت آئے، اس میں ملوث ہوں، سارے بلا واسطہ ملوث ہوں. امریکہ آل سعود کو بلا واسطہ اس جنگ میں ملوث کرنا چاہتا ہے اور ایران کو بلا واسطہ اس جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. ابھی تک یہ اگر جنگ ٹلی ہے تو ایرانی رہنماؤں کی حکمت عملی کی وجہ سے، کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے نبرد شروع ہو اور مسلمان ممالک آپس میں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں. یہ ایرانی حکام کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے، ورنہ آل سعود کی حماقت کب سے اس جنگ کے خواہاں ہے، اور وہ بھی دباؤ میں، امریکہ کے دباؤ میں اور عالمی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر، یعنی ایک طرف سے ایران کو کمزور کر رہے ہیں پابندیاں لگا کر اور باقی پہلوؤں سے، اور دوسری طرف سے آل سعود کی تقویت کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ بھیج رہے ہیں تاکہ یہ نبرد ہو اور تشیع اس طرح سے ان جنگوں کے اندر، اس قتل و غارت کے اندر، ان کے ناپاک عزائم کے مطابق تشیع اس میں ختم ہو جائے اور محو ہو جائے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جس نظام کا اللہ محافظ ہو، دشمن اسے ختم نہیں کر سکتے. یہ ان کے ناپاک عزائم ہیں، لیکن اللہ کی بھی تدبیر ہے اور خدا کی بھی حکمت ہے، اور اس حکمت کے سامنے ان شیطانی تدبیروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب ناکام ہیں. پاکستان اور بھارت کے مسائل چھیڑتے ہیں. ظاہر ہے دونوں ممالک میں بسا اوقات نان ایشوز کو اٹھا کر ایک مصنوعی فضا پیدا کی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ثانوی درجے کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر ملکی تمام مسائل پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی پہلو سے اور امنیتی پہلو سے اور اقتصادی پہلو سے جو بدحالی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے میڈیا کے اندر
عناوین چھیڑ دیے جاتے ہیں، موضوعات چھیڑ دیے جاتے ہیں، اور یہ ملت بھی ایسی ہے جو میڈیا میں جو کچھ آ جائے، کرکٹ آ جائے تو کرکٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی اور دنگل آ جائے، یہ دنگل پسند قوم ہے، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کیا ہو، کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیت ہو جس میں اس کو الجھایا جائے۔ ابھی اسی قسم کے ایشوز چھیڑ کر، اور ان میں البتہ بہت سارے ممالک دخیل ہیں، پاکستان بھارت کے درمیان کے جو مسائل ہیں، بھارت کے اندر صورتحال مسلمانوں کے لیے تشویشناک ہے اور مزید ہوتی جا رہی ہے، خصوصاً سب سے بڑا مسلمان نشین خطہ کہ بر صغیر میں صوبوں یا ریاستوں یا اس طرح علاقے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسلمان نشین خطہ کہلا سکتا ہے۔ بھارت کے اندر ریاست ہے یو پی معروف، اور اس ریاست میں بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اور تاریخی حیثیت ہے اس کی۔ وہاں پر ایک انتہائی متعصب ہندو مذہبی ان کا یوگی بنا ہے وزیر اعلیٰ، اور جس کا شعار ہی تعصب ہے، مسلمانوں کے خلاف تعصب، جس نے مثلا چونکہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، بھیڑ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، حلال ہے، خدا نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اس نے آگے سب سے پہلے مسلمانوں کے مذبح خانے بند کیے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ہر چیز مسلمانوں کی اس ریاست کے اندر جہاں سب سے بڑی اکثریت ہے وہاں مسلمان ستیزی و اسلام ستیزی کا یہ عمل بھیانک طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اور اس طرح سے فضا ہندوستان کے اندر بنائی جا رہی ہے کہ مسلمان سہم گئے ہیں، اتنی بڑی اکثریت کے مقابلے میں سہم گئے ہیں کہ کسی وقت بھی، چونکہ یہی وزیر اعلیٰ اور یہی وزیر اعظم جو اس وقت موجود ہے اور اس کی پارٹی نے گجرات میں احمد آباد میں ایک بہت بڑی جنایت کی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ مسلمانوں کا قتل عام میں آگ لگائی اور بہت کچھ انہوں نے ویران کیا۔ ایک تجربہ مسلمان کشی کا ان کو حاصل ہے۔ ابھی مسلمان سہمے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی کوئی چنگاری ایسی بھڑک اٹھے گی اور بلوے ہوں گے، اور اس وقت چونکہ پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف فضا بنی ہوئی ہے، میڈیا بھی بڑھا رہا ہے، حکومت بھی ہوا دے رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کو ہوا دیتے ہیں، اس شعلے کو۔ وہ تدبیر جو لازم ہے اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت و بقا کے لیے، وہ مسلمانوں کے اتحاد میں ہے، وہ مسلمانوں کے اتفاق میں ہے۔ تمام مسالک، تمام فرق، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، سب ابھی اپنے جزئی مسائل کو فراموش کریں، اور اس ملک کے اندر جہاں بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، 22 کروڑ کے نزدیک مسلمان تقریباً ہندوستان کے اندر آباد ہیں، اتنی بڑی مسلمان آبادی ہے۔ جس طرح سے ایک تجربہ ہندوستان کے پڑوس میں ہوا، اور برما میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جلایا گیا بے دردی کے ساتھ ان کو، اور کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اسی طرح اسرائیل بے دردی کے ساتھ فلسطینیوں کو مار رہا ہے، کوئی اس کے اوپر حساس نہیں ہوتا، بلکہ اسرائیل سے دوستی کے لیے عرب ملک بے تاب نظر آتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا اس طرح قتل عام شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دن آئے کہ خدا نہ کرے آئے، تو بھی دنیا سے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی روکے گا آ کر ان کو، بلکہ ان کے مفادات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور مزید ایک دوسرے کے لیے کارآمد ثابت ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے اندر اس بیداری و شعور کی ضرورت ہے کہ متحد رہیں، متفق رہیں، اور ہندوستان کے اندر رہ کر اس خطر کو جو سر پہ منڈلا رہا ہے، اس خطر سے نبردآزما ہونے کے لیے ایک باہمی چارہ جوئی کریں، جو تمام مسالک اس کے اندر شریک ہوں۔ تمام بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے چہ بسا، جیسے ابھی ہوا ہے مثلا کسی جگہ پر مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے کوئی، جیسے ہوتا ہے کشمیر کے اندر ہے،
کشمیر کے اندر مسلمانوں میں سے ہی کوئی نام نہاد مسلمان اٹھتا ہے اور اٹھ کر دیگر مسلمانوں کے خلاف کوئی جماعت بنا کے ان کے موقف کے خلاف اور ایسا نعرہ لگا دیتا ہے جو تمام مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہے اور توہین بھی کرتا ہے، وہ کوئی اور راستہ اپنا لیتا ہے۔ بعض اوقات اپنے ذاتی یا گروہی یا شخصی یا خاندانی مفادات کی خاطر کچھ غیر ذمہ دار لوگ وہاں پر یہ حکمت عملی بھی اپنا لیتے ہیں۔ خب یہی صورتحال جو آج پاکستان میں ہے اور قتل عام کی فضا بنی ہوئی ہے، ہندوستان میں اس کو روکا جا سکتا ہے، ہندوستان میں اسے عملی نہ ہونے دیا جائے، اور یہ مسلمین کر سکتے ہیں تدبیر، جوان اور تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ وہ اس فکر کو عام کر کے مسلمان طبقات کے اندر ہم آہنگی پیدا کر کے اور سارے مل بیٹھ کر اس خطر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان تمام مسلمین کو جو کسی بھی نقطے میں ہیں، بالخصوص ہندوستان کے ہر شہر کے اندر، ہر ریاست کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی شر و بلا سے خدا محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ یمن میں صورتحال اسی طرح بدستور قائم ہے، اور یمن میں البتہ تدریجاً سعودی عزائم مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اب اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مسلسل یمن کی جنگ کا پانسا پلٹ رہا ہے، سست رفتار سے لیکن پلٹ رہا ہے، اور یمنی عوام اپنے ملک اور اپنی قوم کے دفاع کے لیے اتنا نقصان ہو جانے کے باوجود، ملک تباہ و ویران ہو جانے کے باوجود وہ لگے ہوئے ہیں اپنے ملک میں دفاع میں۔ اب کچھ بھی نہیں بچا ان کے لیے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے۔ بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی یار و انصار کے، بغیر کسی ناصر اور حامی کے، پوری دنیا میں مظلوم ترین قوم ہے یمن، پوری دنیا میں ان کا سوائے ایران کے کوئی حامی نہیں، پوری دنیا میں، اور محاصرے میں لیا ہوا ہے، پورا یمن محاصرے میں ہے۔ اور وہ لوگ جو بموں سے شہید ہو گئے یا اس ملبے کے نیچے دب گئے، ان سے زیادہ بدتر حالت ان کی ہے جو ابھی زندہ ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چونکہ محاصرہ ہے، غزہ نہیں جانے دیتے، تجارت نہیں ہونے دیتے، چاروں طرف سمندری کشتیاں موجود ہیں، انہی پاکستانی اور غیر پاکستانی ممالک کی کشتیاں وہاں موجود ہیں، اور ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں کہ وہاں نہ دوا جاتی ہے، نہ طبی ساز و سامان جاتا ہے، نہ کسی ملک کے ساتھ ان کو رابطہ کرنے دیتے ہیں، نہ ہوائی سروس ہے، نہ سمندری راستے، نہ خشکی کے راستے، مکمل طور پر یعنی بھوک سے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو بموں سے بچ جائے انہیں بھوک سے مار دیں، اور یہ خطرہ ان بموں سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ ساری جنایت آل سعود انجام دے رہے ہیں، ساری دنیا کے سامنے انجام دے رہے ہیں، لیکن ذکر تک نہیں کرتے، نہ پاکستانی اخباروں میں نہ میڈیا میں اس کا ذکر تک نہیں ہوتا، جیسے یمن نام کا کوئی ملک دنیا میں ہے ہی نہیں، اور آل سعود جیسے دنیا میں کوئی ظلم و جنایت کر ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ حالت اس وقت میڈیا کی بنی ہوگی، اور یہی حال تمام باقی دنیا اسلام کا بھی ہے کہ یمن کو مکمل طور پر فراموش کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اس طرح سے رہو گے، تم دوسرے مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھاؤ گے، تو ایک دن تمہاری باری آئے گی۔ یہ ظلم ٹکتا نہیں ہے، یہ ظلم بڑھتا ہے اور بڑھتا بڑھتا پھیل جاتا ہے۔ جو خاموش ہیں ایک دن ان تک آ پہنچتا ہے، اور وہی حال جو ان کا ہوتا ہے وہ ان کا بھی وہی حال ہوگا۔ اس کے لیے پوری دنیا اسلام کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عوامی حلقوں میں علماء ہیں، متدینین ہیں، کہ وہ اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف احتجاج کریں اور آواز اٹھائیں اپنی۔ اسی طرح عراق کے اندر موصل، جیسا پہلے سے عرض کیا ہوا تھا کہ عراقی حکومت اور عراقی جو صورتحال ہے پیچیدہ ہے، عراق آزاد نہیں ہے، ابھی بھی آزاد نہیں ہے عراق، چونکہ امریکہ کا اس کے اوپر تسلط ہے، برطانیہ کا اس کے اوپر تسلط ہے، اور بہت سارے عوامل عناصر مسلط ہیں ان کے اندر، اور انہیں فیصلہ کن جنگ کرنے نہیں دیتے۔
داعش ختم ہونے کے قریب ہے، اس کے باوجود بھی عراقی فورسز کو فیصلہ کن جنگ نہیں کرنے دیتے۔ کچھ عراقی اندر ایسے لوگ موجود ہیں، مفاد پرست، گروہ پرست، حزب باز، شخصیت پرست، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فیصلہ کن جنگ ہو گئی تو اس فیصلہ کن جنگ کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ یہ حشد شعبی کو جائے گا۔ حشد شعبی ایران سے مربوط ہے، ولی فقیہ سے مربوط ہے، پھر اس کے بعد سارا چرچہ ولی فقیہ کا ہو جائے گا اور دوسرے محروم رہ جائیں گے۔ اس قسم کے توہمات کے نتیجے میں بعض عناصر تخریب کاری کر رہے ہیں، جن میں ایک بہت ہی بے شعوری کا عمل جو انجام دے رہے ہیں مقتدیٰ صدر کا گروہ ہے، جس نے بے شعوری کی انتہا کی ہوئی ہے وہاں عراق کے اندر، کہ ایسے موقع پر جہاں فیصلہ کن اقدام ہونے والا ہوتا ہے وہ الٹی چال ہمیشہ چلتا ہے وہاں پر، اور گروہ اس کے اندر بھی بہت سارے نفوذی گھسے ہوئے، اور اسی طرح اور بعض گروہ ہیں جو اس فیصلہ کن مرحلے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک خود گورنمنٹ ہے، عراقی حکومت ہے، اور پھر پارٹیاں ہیں، احزاب ہیں، اور فیصلہ کن جنگ نہیں ہونے دے رہے، اور جب تک فیصلہ کن مرحلہ نہیں ہوتا عراق تباہی کی زد میں رہے گا اور ویرانی اسی طرح سے مسلسل جاری رہے گی۔ یہی حال بحرین میں الحمدللہ ان عوام نے استقامت دکھائی ہے اور اپنے رہبر کو ابھی تک ان ظالموں کی دسترس سے دور رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بحرین کے اندر شیخ عیسیٰ قاسم کے عدالتی فیصلے کا مقرر کر کے تاریخ بحرینی عوام کی استقامت کے نتیجے میں ملتوی کرنا پڑا ان کو، لیکن بہت ہی خوفناک طریقے سے بحرینی تشیع کو محو کرنے کے منصوبے ہیں۔ قتل عام کا منصوبہ ہے، عدالتوں میں سزاؤں کا منصوبہ ہے، بے جلا وطن کرنے کا، بے دخل کرنے کا منصوبہ ہے، ہر ممکنہ طریقے سے یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں پارا چنار میں جو حادثہ ہوا، ہر چندگاہ وہاں پر، ظاہر ہے کہ پارا چنار کو اس وقت ٹارگٹ قرار دینا یہ فقط ایک مقامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی عالمی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں بھی عرب ممالک ملوث ہیں و دخیل ہیں، چونکہ پارا چنار میں جتنا ایک طاقت ہے وہاں تشیع کی اور اس سے خوفزدہ ہیں، اس طاقت کو سرکوب کرنا اور اس کو کمزور کرنا اور ضعیف کرنا یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ پارا چنار کے حالات و پارا چنار کے ماحول کو اتنا دشوار بنا دیا جائے کہ وہاں زندگی ناممکن ہو جائے۔ مثلا تجارت، کسب و کار ختم ہو جائے، زراعت ختم ہو جائے، تعلیم و تعلم ختم ہو جائے، لوگ وہاں سے تنگ آ کے، ظاہر ہے جب بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے تو بھی پارا چنار سے ہجرت کریں گے، پاکستان کے دوسرے شہروں میں جائیں گے، زراعت نہیں ہوگی تو بھی دوسرے شہروں میں جائیں گے، تجارت نہیں ہوگی تو بھی دوسرے شہروں میں جائیں گے، امن نہیں ہوگا تو بھی یہاں سے بھاگیں گے، دوسرے شہروں میں جائیں گے، اور یہ ان کا منصوبہ ہے کہ ہر ممکنہ طریقے سے پارا چنار کے عوام کو ڈرا دھمکا کر جو بموں سے بچ جاتے ہیں وہ اور ضرورتوں کی خاطر پارا چنار سے نکل جائیں، تاکہ یہ خطہ ایک قلعے کی حیثیت سے باہر آ کر ایک ضعیف کمزور جگہ کے طور پر بن جائے، جس کو کنٹرول کرنا آسان ہو یا جہاں سے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ بنتی ہو۔ یہ اسٹریٹجی پارا چنار کے متعلق، اسے پارا چنار کے عوام اور پارا چنار کے علماء و پارا چنار کے بزرگان انہیں چاہیے کہ اس منصوبے کو ناکام کریں اور وہاں پارا چنار پہلے سے زیادہ آباد ہو، ہر پہلو سے، تعلیم میں، تعلم میں، کھیتی باڑی میں اور ترقی میں، ہر پہلو سے عوام وہاں پر اپنے جائیدادوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو سنبھالیں اور اپنے تحفظ کا انتظام کریں۔ ایک ہمیں افسوس و تأسف ہے کہ باقی پاکستان میں تو یکجا آبادی نہیں ہے، آپ اکٹھے ہیں اور آپ قبائلی ہونے کی وجہ سے وہاں آشنا بھی ہیں اور ساری عمر بندوقوں کے سائے میں پلے بڑے ہیں اور جنگوں کے سائے میں پلے بڑے ہیں۔ ابھی تک حفاظتی انتظام اپنا کیوں نہیں ہوا؟ دوسروں کے رحم و کرم پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومتی فورسز آپ کو بچائیں ان خودکش حملوں سے، خود ابھی تک مومنین نے کیوں نہیں کیا یہ اقدام؟ وہاں ہیں، ان کے پاس افراد بھی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں کہ اپنا ایک حفاظتی حصار بنائیں، اپنا ایک حفاظتی نظام بنائیں کہ نہ ہو ایسا نقصان بار بار
آسانی کے ساتھ مرکز میں گھس جاتا ہے بندہ، اہم ترین نقطے پہ خود کش بمبار چلا جاتا ہے. کیوں؟ کہیں اپنا ہمارا سسٹم نہیں، کہ تلاشی کا نہیں ہے، کہیں کوئی وہاں قومی وسائل ہیں، موجود ہیں، دینی وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لا کر کوئی اقدام کریں وہاں کے بزرگان، اور تاکہ اس نقصان سے کسی حد تک بھی ہو سکے اجتناب کیا جا سکے اور اسے روکا جا سکے. ورنہ اس بے دردی کے ساتھ اگر ہر مہینے 2 مہینے بعد اس طرح کا وسیع سطح پر دھماکے ہوئے تو ویرانی زیادہ ہوگی. ہماری دعا ہے کہ پروردگار انہیں، ان مومنین کو خداوند تبارک و تعالی ہر شر و ظلم و بدی برائی سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو محو فرما. خداوندہ ان مظلوم قوموں کی مدد فرما، ملت مظلوم یمن کی مدد فرما، ملت سوریہ کی مدد فرما، ملت بحرین کی مدد فرما، ملت عراق کی مدد فرما، ملت فلسطین کی مدد فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، افغانستان، نائجیریا، کشمیر، ہندوستان و بالاخص پاکستان و بالخصوص پارا چنار میں، پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما.